رحمت کی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ بازار تیار ہیں، گھروں میں صفائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہمارے دل تیار ہیں؟ ہم ہر سال کہتے ہیں اس بار رمضان مختلف ہوگا۔ راتوں میں آنسو بہتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے۔ پھر مہینہ گزر جاتا ہے اور ہم وہی بن جاتے ہیں جو پہلے تھے۔ یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ انسان ہونے کی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کو خوب جانتے ہیں، اسی لیے بار بار ہمیں بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کی تیاری کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا جس سے پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ رمضان اعمال کا مہینہ ہے، لیکن قبولیت دل سے جڑی ہے۔ اگر دل حاضر ہے تو تھوڑا عمل بھی بلند ہو جاتا ہے، اور اگر دل غافل ہے تو بہت سا عمل بھی بے رخ رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں وقت کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ کر فرماتے ہیں، سورۃ لقمان آیت نمبر 34، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، اور نہ یہ جانتی ہے کہ کس زمین میں مرے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور آج قبروں میں ہیں۔ ہم ضمانت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں، اس لیے تیاری ابھی سے کریں۔ اور پھر وہ رکاوٹیں جو برکت کو روک دیتی ہیں، ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اور وہ ہیں، سب سے پہلے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اور وہ کیوں لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المطففین آیت نمبر 14، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ وہ گناہ جن پر ہمیں شرمندگی نہیں رہی، وہ عادتیں جنہیں ہم نے معقول بنا لیا، یہی دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ رمضان آتا ہے مگر دل اثر نہیں لیتا۔ اور دوسری رکاوٹ دلوں کی کدورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ دل میں کینہ ہو تو عبادت کی روشنی مکمل نہیں اترتی۔ معاف کرنا کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل کو آزاد کرنا ہے۔ اور ایک اور رکاوٹ توبہ میں تاخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ التحریم آیت نمبر 8، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ توبہ رمضان پر مؤخر نہ کریں۔ جو دل رمضان سے پہلے جھک جاتا ہے، رمضان اسے بلند کر دیتا ہے۔ اور اب ایک اور اہم سوال کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی آسان راستہ دکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا نماز کو مضبوط کریں، روزانہ 1 صفحہ قرآن پڑھیں، گناہ چھوڑ دیں، معاف کر دیں، اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الطلاق آیت نمبر 3، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان آپ کو کامل نہیں چاہتا بلکہ سچا چاہتا ہے۔ اللہ کامل بندے نہیں ڈھونڈتا، لوٹنے والے بندے پسند فرماتا ہے۔ آج اپنے دل سے پوچھیے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں
کہ رمضان گزر جائے، یا یہ چاہتے ہیں کہ رمضان ہمیں بدل دے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے ارادوں کو پاک کر دے، ہمیں وہ رمضان عطا فرمائے جو ہماری زندگی کا رخ بدل دے۔ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کو ہمارے دلوں تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔